محمد قاسم ان کا نام ہے. اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آ رہے ہیں. جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیبی معاملہ ایسا کرے گا جو حدیث کے اندر آیا کہ ان کو ایک گروہ قتل کرنے کے لیے خراسان سے نکلے گا, وہ زمین میں دھسا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ خود بخود مسلمانوں کے دل اس طرف متوجہ کر دے گا. قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ تم نے امام مہدی کو پہچاننا ہے. دیکھیں انہوں نے صحیح سے سمجھا ہی نہیں کہ امام مہدی کی کتنی اہمیت ہے. 4018 ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ مشرق سے کالے جھنڈے طلوع ہوں گے, لہٰذا جب تم انہیں ظاہر ہوتے دیکھو تو جا کر بیعت کرو, اگرچہ گھٹنوں کے بل برف پر گھسٹ کر جانا پڑے, کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. مسند احمد 12924. جب تم خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے آتے دیکھو تو تم ان کی طرف جا کر شامل ہو جانا, ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. کہیں مہدی پہ بیعت کرنے کا حکم آ رہا ہے اور کہیں ان کے لشکر میں شامل ہونے کا حکم آ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ عالم دین جو ہر وقت دلیل کے ساتھ بات کرنے کا مشورہ دیتے ہیں, وہی امام مہدی جیسے اہم موضوع کو اہمیت ہی نہیں دے رہے, بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ امام مہدی اگلے 10 صدیوں تک نہیں آئیں گے. اللہ ان لوگوں کے کہنے پہ اپنے فیصلے بدلا نہیں کرتا, اور اللہ کا اپنے ہر کام پہ اختیار ہے. سینکڑوں سال میں فی الحال کوئی امید نہیں ہے, آپ بے فکر ہیں انشاءاللہ دے گا. اس کے لیے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, آپ بے فکر رہیں. جب وہ وقت آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ تم نے امام مہدی کو پہچاننا ہے, وہ اللہ تعالیٰ خود لوگوں کے دل اس طرف مائل کر رہے ہیں. بے فکر ہیں آپ, اور اس میں بے فکر ہے انشاءاللہ آپ کی 10 نسلوں میں بھی امام مہدی کو نہیں آنے والے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہدی کو ڈھونڈنے تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. سنن ابن ماجہ 4088 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ مشرق مفہوم ارز کر رہا ہوں, مشرق کے کچھ لوگ ہوں گے, مشرق کے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو مہدی کے لیے, مہدی کی حکومت کے لیے راہ ہموار کریں گے. آپ نے تو مہدی کے ظہور کو ایک موزانہ اور اس طریقے کا معاملہ بنا دیا, اور اس میں آپ نے اس چیز کو یکسر نظر انداز کر دیا, رد کر دیا کہ مہدی کا ظہور کسی مشرقی ملک, مشرقی سرزمین سے ہوگا. ان کی باقاعدہ مشرق کے لوگ موجود ہوں گے جو کہ حکومت کے لیے جو ہے راہ ہموار کریں گے. آپ نے تمام معاملے کو جو ہے وہ جو ہے مزید الجھا دیا. لوگ شروع میں جعلی سمجھیں گے ان کو, جعلی سمجھیں گے ان کو قتل کرنے کے لیے بھی لوگ جائیں گے, لیکن وہ زمین میں دھس جائیں گے لشکر. یعنی اللہ کی غیبی مدد ان کے ساتھ ہوگی, پھر لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں یہ صحیح ہے. آپ نے پہلی حدیث پڑھی ہے کہ موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے دھسا دیا جائے گا. بھائی دھسانے سے پہلے حدیث میں تو آ رہا بیعت ہو گئی ہے. بالکل, تو آپ اس کا جواب دیں, علمی کتابی جواب دیں کہ بیعت کیسے ہوگی, کیسے مکہ میں لوگ ان کو گھسیٹ کر لے کر آ رہے ہیں بیعت کے لیے, تو اس کا علمی کتابی جواب دیں کہ انہوں نے کیسے پہچانا امام مہدی ہے, کیونکہ کوئی تو پہچانے گا. پھر وہ مدینہ سے بھاگ کر جا رہے ہیں, اگر وہ لوگ ان کو نہیں پہچان رہے تو ان کو بھاگنے کی ضرورت کیا؟ تو اس کا علمی کتابی جواب دے دیں. پھر اس کے بعد اگر یہ سفیانی لشکر آ بھی گیا اور اس کو دھسا بھی دیا, تو وہ فوج کیسے تیار ہے جو قریشی اور قلبی لشکر آئے گا اس سے لڑنے کے لیے کیسے تیار؟ محمد قاسم ان کا نام ہے. انہیں 29 سال سے اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آ رہے ہیں. فیوچر کی کافی ساری بشارتیں پہلے ہی وہ دکھا دیتے ہیں. نہ کوئی ڈیفینیٹ وے ہے اس طریقے سے مستقبل کو پریڈکٹ کرنے کا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شیاطین اچکتے ہیں فرشتوں سے کچھ بات نجومیوں کے کانوں میں, کائنوں کے کانوں میں ڈالتے ہیں, باقی وہ چیزیں ایڈ کر کے بتا دیتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا نے ایک حدیث کا حوالہ دیا بخاری شریف کا کہ شیاطین جو ہے کچھ باتیں اچک لیتے ہیں فرشتوں سے اور کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں, جو کہ بہت غیر مناسب گفتگو انہوں نے کی ہے. پہلے تو آپ یہ ثابت کریں کہ محمد قاسم عبد الکریم کاہن ہے. آپ یہ والی حدیثیں کیوں نہیں پڑھتے جو سچے خوابوں کے اوپر بتائی گئی ہیں؟ 6990 بخاری شریف, 1075 صحیح مسلم, 7017 بخاری شریف, جس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے نبوت کا 46واں حصہ سچے خواب ہے, اور آخر الزمان میں زیادہ تر خواب سچا ہوگا مومن کا. تو دنیا بھر سے لوگوں کو محمد قاسم کے بارے میں خواب آئے کہ یہی وہ شخص جنہوں نے امام المہدی کے منصب پر فائز ہونا ہے. محمد قاسم کا تن دعویٰ نہیں کر رہے کہ وہ امام مہدی ہے, اور ان کے خوابوں میں ایک ہی بات ہے, شرک اور اس کے اقسام سے بچا, اللہ کی رحمت آ جائے گی, ختم ہو گئی بات. اللہ تعالیٰ خود بخود مسلمانوں کے دل اس طرف متوجہ کرتے ہیں. قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ تم نے امام مہدی کو پہچاننا ہے. المہدی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے حدیث کی روشنی میں صحیح سمجھائیں گے امام المہدی کے پیٹرن کو کہ انہوں نے پہچاننا ہے. دیکھیں 4084 ابن ماجہ میں لکھا ہے, مفہوم بتا رہے ہیں جب تم مشرق سے سیاہ نشان دور ہوتے دیکھو تو جا کر ان میں شامل ہو جانا, اگرچہ گھٹنوں کے بل برف پر گھسٹ کر جانا پڑے, وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا, جا کے اس سے بیعت کر لینا. مسند احمد 12924, مشکات المصابیح 5461 میں کلیئرلی لکھا ہے خراسان سے جو لشکر آ رہا ہے اس میں شامل ہو جاؤ, ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. کہ بیعت کے لیے یہاں جانے کو کہا جا رہا ہے, اس لشکر میں شامل ہونے کو کہا جا رہا ہے, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی ہمیں وہ نہیں ملتی ہے, کوئی غیبی معاملہ اللہ پاک کر دے گا؟ یہ بہت غیر مناسب گفتگو کی ہے. لاکھوں ہزاروں لوگ آپ کو سنتے ہیں. آپ کوشش کریں صحیح حدیث کی روشنی میں صحیح باتیں بیان کریں.